کراچی کا قدیم علاقہ لیاری کئی لحاظ سے مختلف پہچان کا عامل ہے۔ لیاری چھوٹے پاکستان کا ایک عکس ہے۔ یہاں ثقافت کے رنگ بھی ہیں اور مختلف زبانیں بولنے والے افراد کا تنوع بھی موجود ہے۔ لفظ لیاری کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ گینگ وار، غربت، پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر فٹ بال اور باکسنگ جیسے کھیل؟ لیکن کراچی کا یہ قدیم ترین علاقہ کئی لحاظ سے مختلف پہچان کا عامل ہے۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ لیاری کے باشندے کراچی میں سکونت اختیار کرنے والے اولین افراد تھے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ لی مارکیٹ پر واقع پاکستان کی قدیم ترین امام بارگاہوں میں سے ایک امام بارگاہ بارہ معصومین ہے، جہاں میروں اور تالپوروں کی عہد کے NOC موجود ہیں جو عزاداری جلوس نکالنے سے متعلق ہیں، اور اس وقت محرم کے جلوس لی مارکیٹ سے گارڈن تک جاتے تھے کیونکہ اس کے بعد شہر کی حدود ختم ہو جاتی تھی۔ 1890 تک لیاری کی آبادی 24,600 افراد تھی۔ ان اعداد و شمار سے ثابت ہے کہ پاکستان بننے سے قبل ہی لیاری گنجان آبادی کا عامل علاقہ تھا۔ آج بھی لیاری میں کراچی کی آبادی کا بڑا حصہ رہتا ہے اور غالباً پورے کراچی میں یہ فی مربع کلومیٹر سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا خطہ ہے۔ اپنی بیماری کی آخری ایام میں قائد اعظم محمد علی جناح ماری پور ہوائی اڈے سے کراچی آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی اچانک خراب ہو گئی اور یہ مقام کھارادر جماعت خانے کی آس پاس تھا۔ قریب ہی مہاجرین کی خیمہ بستیاں موجود تھیں، جہاں کے افراد کو جب اپنے محبوب قائد کی موجودگی کا علم ہوا تو ان کی مدد کو دوڑے۔ لیاری کے قدیم باشندوں نے مالی مشکلات کے باوجود ہندوستانی مہاجرین کو خوش آمدید کہا اور اپنے علاقے میں جگہ دی۔ صرف یہی نہیں، جب 1948 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح اس جہاں فانی سے رخصت ہوئے تو لیاری کے ایک باشندے نور محمد بلوچ نے ان کی قبر تیار کی اور انہیں لحد میں اتارا۔ اس کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی تدفین بھی نور محمد بلوچ کے خاندان نے ہی کی۔ کھیلوں کے شعبے میں بڑے نام پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ لیاری علمی اور ادبی مرکز بھی رہا ہے۔ بر صغیر کے ممتاز شاعر فیض احمد فیض کو لیاری سے عشق تھا اور 1970 کے عشرے میں وہ لیاری کے عبداللہ ہارون کالج سے وابستہ رہے۔ 1972 سے 1973 تک کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ لیاری کے ایک اور رہائشی قادر بخش رند بلوچ عرف کادو مکرانی ایک حریت پسند گزرا ہے جو انگریز مخالف جذبات اور اقدام کی وجہ سے رابن ہوڈ کی طرح مشہور ہوا۔ اسے 1887 میں چاکیواڑا کے علاقے میں پھانسی دی گئی تھی، لیکن بعض حوالوں کے مطابق کادو کو بھاری پتھر سے مارا گیا تھا۔ کادو مکرانی کی جدوجہد پر ایک فلم جاگ اٹھا انسان 1966 میں بنائی گئی تھی۔ اس فلم میں محمد علی اور زیبا مرکزی کردار تھے، جبکہ وحید مراد نے کادو مکرانی کا کردار ادا کیا تھا۔ قریباً 100 سال قبل لیاری اونٹوں کی دوڑ کا اہم مرکز بھی رہا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لیاری سے کئی اونٹ آسٹریلیا بھی منتقل کیے گئے تھے، بلکہ لیاری کو دیگر ممالک میں اونٹوں کی تجارت کے مرکز کا درجہ بھی حاصل تھا۔ دوست محمد بروہی اور جوراک وہ تاجر تھے جنہوں نے اونٹوں کو بلوچستان کے راستے افغانستان سے آسٹریلیا منتقل کیا تھا۔ یہ اونٹ دخانی انجن والے بحری جہاز کے ذریعے بھجوائے گئے تھے۔ لیاری میں اصل مسئلہ معاش کا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اور سابق حکمران جماعت بھی لیاری کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے اور انہوں نے صرف خالی وعدے ہی کیے ہیں۔ لیاری کے رہائشی بتاتے ہیں کہ 1970 کے عشرے میں لیاری ندی کا پانی کئی مقامات پر اتنا شفاف تھا کہ یہاں مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں، اور اب یہ ایک گندے نالے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ رپورٹ ملیر نیوز۔